نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. जितने हजरात बैठे हैं जोर दुरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरात से पेश है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, आज का दिन, आज का दिहाड़ा अल्लाह तबारक व तआला दे बड़ी फजीलत है।
آج کے دن نو عربی بچ آتے نو یوم عاشورہ، یوم عاشورہ، عاشورہ آلا دن، عاشورہ اشر تو ہے، اشر نو کہندے دا، اشر نو آدم دا، جیسے آتے ہیں نا وہ اشر کٹنا زمین چو اشر کٹنا، تو مطلب یہ ہوتا ہے زمین دا جڑا 10واں حصہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دینا، یہ اس نے یوم عاشورہ اس طرح یاد نال بھی شروع کرتے ہو کہ یہ اس مہینے کا 10واں دن محرم الحرام دا 10واں دن، اس وجہ تو یہ مشہورہ یوم عاشورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو پہلے جڑیاں قوماں اس دنیا کے اندر آباد سن، کتاب عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام سے عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی فضیلت والا یہ دن تھا۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 10 محرم الحرام جس بندے روزہ رکھے، جس بندے روزہ رکھیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو 1000 فرشتے دا ثواب، 1000 فرشتیاں دا ثواب۔ 10,000 حاجیاں دے جڑا حج دا ثواب کون لبدا ہے، انہاں لبدا 10,000 حاجیاں، او ثواب بھی اس روزے رکھنے والے نوں مل سکے۔ ایویں 10,000 جنہ عمرہ کیتا ہوئے انہاں دا جڑا ثواب ہے وہ بھی ثواب اس روزہ رکھنے والے نوں مل سی، جڑا عاشورہ والے دن یعنی 10 محرم الحرام نو روزہ رکھے، روزہ رکھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہود جڑے یہودی ہیں اور اس دن نو یعنی 10 محرم الحرام نو روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ کرام کو کہ انہاں دا کی طریقہ کار ہے، اے 10 محرم الحرام نو روزہ رکھتے کیوں رکھتے ہیں، کی وجہ کی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اندر کے 10 محرم نو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی آئی فرعون کو، نجات پائی آئی فرعون کو، جس دن اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام نو حکم دیتا کہ تسی اگا دریائے نیل نو پار کرو، او دہاڑا اس دن 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لائے کہ دریا نیل تک پہنچے، وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزے دے نال راستے بڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے پیچھے فرعون آیا، فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کر دیتا، اور 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ والا دن، عاشورہ والا دن۔ اس وجہ تو انہاں فرمایا کہ اس وجہ تو وہ شکرانے کے طور پہ جڑے یہودی ہیں وہ اس دن کا روزہ رکھتے، وہ اس دن کا روزہ رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ہناندے نالوں زیادہ قریب، انہاں یہودیاں نالوں موسیٰ علیہ السلام کے انہاں تو بنسبت اسی زیادہ قریب ہیں، لہذا اسی بھی روزہ اس دن نو رکھنا، اسی بھی اس دن نو روزہ رکھنا۔
اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مشابت نہ اختیار کی، یہودیوں کی مشابت نہ اختیار کی۔ یہودی 10 محرم الحرام نو روزہ رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھ لیا، اتنا مشابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسی 2 روزہ رکھنا یا نامی روزہ رکھنا 9 والے دھیڑے تے دالے یا دالے دھیڑے 11 اسی 10 محرم الحرام دا 2 روزے، تاکہ انہوں کی مشابت بھی نہ ہوئے، ہو جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پورا ہو جاوے اور یہودیاں دی مخالفت بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 10 محرم الحرام اے شروع تو فضیلت والا دن دا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین نو اس آسمان نو بنایا 10 محرم الحرام، 10 محرم الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد حضرت آدم علیہ السلام نو جنت چ داخل کیتا، ادھر بھی 10 محرم الحرام۔ جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول آئی اس دن بھی 10 محرم الحرام، اس دن بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کو نجات دیتی، وہ بھی 10 محرم الحرام، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ مچھلی کے پیٹ کے باہر لے آتا، وہ بھی 10 محرم الحرام، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تو علاوہ آسمان تو علاوہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر تخلیق کی تھی، پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کی تھا وہ بھی 10 محرم الحرام، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شروع تو 10 محرم الحرام کی فضیلت آئی، صرف ساڈے نزدیک اسی یہی سمجھ لیا کہ اس 10 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور کچھ بھی نہ ہو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس 10 محرم الحرام میں بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ فاٹا سامنے میں آیت پڑھی بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے رہو بلا تقولوا لمن يقتل، اور نہ تم کہو لمن يقتل جو قتل ہو گئے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر، اموات مردہ، انہوں تسی مردہ نہ جیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل ہو، جیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر قتل ہو جان وہ ساری زبان میں کی ہوں شہید، انہوں نے کی آتے ہیں شہید، یعنی جیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، انہوں تسی مردہ نہیں جانا، انہوں تسی مردہ نہیں آکھنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تسی شعور نہیں ہو رہے، تسی سمجھ بوجھو نہیں ہو رہے، تسی سمجھ بوجھو نہیں ہو رکھتے، وہ زندہ ہے، سن کو شعور ساٹھی اور سمجھ ساٹھی اور فراست نہیں ہے کیسے سمجھ سکی کہ وہ زندہ ہے مردہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وہ زندہ ہے۔ اس آیت کی روح نال اگر دیکھا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس 10 محرم الحرام کربلا کے اندر شہید ہوئے کہ نام شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تسی انہاں نو مردہ نہ آکھو جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اندر قتل ہو گئے، جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رستے دے اندر شہید ہو گئے، بل احیاء وہ زندہ ہے، وہ کیا ہے زندہ ہے۔ اس آیت کی روح نال اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو پھر وہ زندہ ہے، پھر وہ زندہ ہے، تو پھر سامنے جائز نہیں جڑے سے کام کرتے ہو، زندہ بندے تھے یہ کام کرنے جائز نہیں۔
بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس آیت کی روح نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے تو پھر اسی انہوں مردہ نہیں آ سکتے، اسی مردہ نہیں آ سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دیکھا جاوے تو وہ شہید کیوں ہویا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جڑا دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرفوں آیا، اس دین کی لاج رکھتے ہوئے، اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے، اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر شہید ہو گئے، کربلا کے اندر شہید ہو گئے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو سکتے ایسا نے دنیا کے اندر دکھا گئے کہ اگر نبی کا گھرانہ اس دین کی حفاظت کرنے واسطے شہید ہو سکتا ہے، کل تھوڑے تے ایک کا واقعہ آوے تو تسی بھی پیچھے نہ ہٹیا ہے، تسی بھی پیچھے نہ ہٹیا ہے۔ لہذا جیڑا کام وہ کر کے گئے، جیڑا کام وہ کر کے گئے وہ ساڈے واسطے سنت ہے، جیڑا انہاں نہیں کیتا وہ ساڈے واسطے سنت نہیں، وہ ساڈے واسطے سنت نہیں۔ لہذا جیڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کربلا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بچان واسطے اپنی گردن کٹوا دیتی، جس مقصد واسطے وہ مقصد لے کے اسی اگر طور پہ یہ تو ساری کامیابی ہے، ساری کامیابی کوئی، ساری کامیابی کوئی۔ اگر واقعہ کربلا دا واقعہ تاریخی، کربلا دا واقعہ تاریخی قرآن مجید کے اندر اس کے بارے میں، حدیث کے اندر اس کے بارے میں نہیں آیا۔ تاریخ کی روح نال جویں تاریخ بندے لکھی ہے اس کے مطابق نال بیان کیتا جاتا، وہ والے اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں، اسی والے اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ لہذا دیکھا جاوے جیڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ بیان کرنی ہے نا، اس کے اندر بڑے غور نال تے فکر نال بیان کرنی ہوتی ہے، غور تے فکر نال۔ کیوں؟ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اسی برائی بیان کر دیتی، برائی بیان کر دیتی تو پھر اسی ناکام ہو گئے، پھر اسی ناکام ہو گئے۔ اور اگر اسی اس تاریخ کو جانچا پڑتالیا، اس جانچ پڑتال کے اندر بڑی تحقیق کر کے اس تاریخ کو بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی برائی نہ بیان کی جائے۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تے اور کوئی شے نہیں، اور کوئی شے نہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دوجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وچ ہوندے، تیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی، ترے شرف انہاں نال لگ گئے۔ لہذا سن اچھا تک انہاں دی تاریخ بیان کرتے ہوئے بڑی تحقیق کے سمجھ نال بیان کیتی جاوے، انہاں دی برائی نہ بیان کی، انہاں دی برائی نہ بیان کی۔ واقعہ کربلا ہو گیا، اس تو بعد تاریخ لکھی گئی، کسی اپنے لحاظ نال لکھی، کسی اپنے لحاظ نال، کسی اپنے لحاظ نال۔ لہذا ساڈے کول جڑے واقعات پہنچے اگر دیکھا جائے اس ٹائم جاری تاریخ لکھی جائے اس ٹائم اتنا لکھن کا رواج بھی کوئی نہ، اتنا لکھن کا رواج بھی کوئی نہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام جڑے لکھائی کرتے ہیں وہ ایک کرتے ہیں ان کتابوں کا نہ لکھا جاتا، ان کتابوں کا نہ لکھا جاتا، کوئی پتیاں تا پہ لکھتا، کوئی کھال کے اوپر پہ لکھتا، ایک کر کے لکھا جاتا، ایک کر کے لکھا جاتا۔ قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اکٹھا کر کے وہ لکھی جائے گا، جمع کرنے تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اس لوگ کتابی شکل اس ٹائم دیتی گئی، اس لوگ کتابی شکل اس ٹائم دیتی گئی۔ وہ کتابوں کے اندر ایک کے سارا وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے اپنے گورنر ایک صحیفہ بھیج دیتا۔ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر پہلی باری برقع استعمال ہے، پہلی باری برقع استعمال ہے۔ اس تو بعد انج استعمال ہوا حکومتی سطح، انج استعمال ہوا حکومتی سطح تے۔ وہ دیکھا جائے اگر سن کوئی آ کے ایتھوں سجدہ تو لے کے
تسی سڑک بنانی ہے جس سوال جس سڑک بنانی ہے جس سوال نہیں کوئی ہے میرے جتنی طاقت نہیں میں کر سکتا میرے اتنی طاقت نہیں میں تو لے کے تک سڑک بنا سکتا میرے جو طاقت نہیں کیوں کیونکہ میرے کو اتنے اسباب نہیں میرے کو اتنے اسباب نہیں ہے اس وقت میں کیا جاوے اس وقت اتنے اسباب نہ اتنے اسباب نہ ایک کاغذ خرید لینا جمع کرتا ہے ہاں حکومتی سطح پہ کم ہو سکتا حکومتی سطح پہ کم ہو سکتا کیونکہ حکومت کو اسباب حکومت کو اسباب اس وجہ تو آگے پھر جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا گیا وہ تاریخ بعد میں تاریخ بعد میں کسی کوئی بیان کرتا کسی کوئی بیان کرتا کسی کوئی بیان اس تاریخ کو لکھ دیتا گیا اور اسی یہ اپنی سمجھ دے پھول تحقیق کرالے بیکنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے ہوتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اسی قصور نے قصور نہ بیان کر سکتا کیوں تاریخ نو ساڈا تاریخ دیکھا جاوے تاریخی کل کو تاریخی ہوندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ لکھن والے اے لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس وقت نکلے آن مدینہ منورہ انہوں اس وقت تو کوفے والے ڈھیر سارے خط لکھ چھڑے ڈھیر سارے خط لکھ چھڑے تسی ساڈے کول آ جاؤ تسی ساڈے کول آ جاؤ اسی تہاڈی بیعت کرساں اسی تہاڈ منصب اسی تھانوں منصب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو روزانہ ایک خط 150 خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چ نکلنے لگے پوچھا کیوں نکلوں جڑے اس وقت صحابہ کرام موجود سن انہوں نے پوچھا مدینہ منورہ چھڑ کے کیوں جاؤں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوفی میں بلا رہے ہیں لہذا میں ان کو جا رہا ہوں اس وقت تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہاں دو اس وقت صحیح سلامت تھا انہاں منع کیتا تسی مدینہ منورہ نہ چھوڑو تسی مدینہ منورہ نہ چھوڑو بڑے انہاں روکیا اخیری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہی حد لائی آئی کہ میں لکیر پہ کھائیتا اس نے تسی ٹپ کے نہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا میں ان وعدہ کر چکے لہذا میں اس وعدے کا پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکلے ہوئے پھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ جاؤ کنبے نام لے آپ جاؤ اپنے کنبے گھر آ رہے ہو نہ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمایا میں اپنے کنبہ بھی نام لے کے جانا مشیت بھی انجی جائے مشیت بھی انجی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تقدیر بھی انجی تقدیر بھی انجی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو تو نکل حضرت حسین رضی اللہ عنہ چچا ذات تھا مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ انہوں نے بھیجا بچا صورتحال تسی دیکھو کوفے والے دا کی حساب کوفے والے دا کی حساب او تے پہنچے کوفے جس وقت پہنچے انہوں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ دا جڑا چچا ذات بھائی ہے مسلم بن عقیل وہ تے ساڈے کول پہنچ گئے اس وقت اس رات کے اندر 10,000 بندے انہوں نے ہاتھ پہ بیٹھ بندے آتے بیعت کر لی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو ان خط لکھ چھڑیا با حالات سازگار ہیں حالات ٹھیک ہیں لہذا تسی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل پائے ادو عبید بن زیاد عبید اللہ بن زیاد اے اس کوفے دا گورنر یزید کی تدبیر کوفے دا گورنر یزید کی تدبیر اس نو پتہ لگا حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا ہاتھ ہے وہ کوفے کے اندر پہنچ چکا ہے اور اس بیعت بھی دے دی
اگر دیکھا جائے نا 29 سطح دیکھا جائے 29 سطح مطلب دور کی گل نہیں اس وقت حکومت چل رہی کنہ دی پتہ ہی ہے سارے کنہ دی حکومت چل اور کوئی ایج کرے لاہور کے اندر کوئی مخالف اور ایک مخالف ہو جائے گا لڑتے نہ بھڑدن بھی پیار پھر اتھ والا جڑا پی ایس پی یا جو بھی ہے ڈپٹی یا جو بھی ہے اس کرنا ہوتا ہے یہ حالات سارے کنٹرول اس وقت حکومت چلتی پی آئی یزید اس ٹائم حکومت چلتی پی آئی یزید کا گورنر بنایا ہوا عبید اللہ بن زیاد وہ یزید کی طرف کوفے دا گورنر وہ سنے میں کیا کہ میرے کوفے کے اندر کی کرتے پہنا بھگدڑ مچدڑ کوفیہ دیا شروع تو عادت آئی اول بالا یعنی شروع میں بڑے آجوے تشیلہ بندہ نہیں ہوتا اے ہوتے نال بھالوی جس وقت نام کو دوجا بندہ ڈراوے یا دمکاوے اس ڈراوے دمکاوے اور جس نے دیکھ کے 10,000 بندہ میرے مخالف ہو یہ تو میں نے تو کٹو کوفے وچ میں نے کٹو اس وقت اس نام دھمکی چاڑی اگر تسی این کیتا تو میں تو سارے جیڑی اس دھمکی دیتی اس دھمکی دی وجہ تو یہ ڈر گئے انہوں وہ جیڑی بیعت کی آئی وہ تھی مخالفت جس وقت مخالفت کی پارٹی تبدیل کر کے عبید دنال جیڑا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ چچا صاحب بھا جڑے کوفے دے اندر آئے انہاں نے بغاوت کر دیتی اور انہاں نے پکڑوا موڑ کے بچے جو شلے نکلے انہاں کیا بچڑا حضرت حسین رضی اللہ عنہ چچا صاحب بھا انہاں سے پکڑوا دیتا ساڈے بھی کوئی نہیں گل جویں اسی آپس وچ کریں یہ وہ ساڈے بھی کوئی نہیں گل وہ یہی کر کے انہوں نے سارے 10,000 بندہ اکٹھا ہو کے جتا عبید اللہ بن زیاد مالک کو اکٹھا اسی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ چھڑا کے جس وقت تھلے آ کے کھلوتے اتنے مسلم بن عقیل اتنے عبید اللہ بن زیاد اس وقت میں سارے تھلے اس حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گلا مبارک کٹ کے تو تھلے انہاں جس وقت گلا ٹپیا تو ہی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے چھڑا ملنا ہے اس کو شہید کروانا اگر یہ ہوتا اکٹھے نہ ہوتے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ گرفتار ہی رہا انہیں شہید رہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ چل کے اتنا پہنچ عبید اللہ زیاد نے خبر ساری پہنچ اس پھر اپنی فوج نے کمان کی بتوسی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ روکے ابن سعد اس کو فوج دی کمان دے کے ٹر گئے انہوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستہ کے روکیا جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس میں نے کہے کون نہ روکے اس میں نے کہے کون نہ روکے اس میں نے کہے کون نہ روکے انہوں بال بلا کے کربلا کے میدان کے اندر کربلا کے میدان کے اندر جمع حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر جمع ہو تو خیمے نصب کرن تو بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پڑاؤ تیار کرتا ایک منٹ جزیر کی فوج ہوگی ایک منٹ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے کنبے سمیت جمع
انہیں کی دوجی نالو کتو کتابت کی دوجی نالو ملنا ملاوت ہندہ رہا ایک بھی نہ ہوتا ہے ایک دوجی نہ بالکل مخالف ایک دوجی نال گلہ بھی کریں اصل عبید نے یہ ہائی اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے یزید یا کدھا گھور تو چلے میری جڑی ہے کرسی ہے یہ میری کرسی توڑ جانی ہے میں یزید کی تو اس نے اپنی کرسی پسند خاطر اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک شرط رکھی پہلے میں تھوڑے کو لینی پیر اس تو بعد تسی جنہ دل لے جا سکتے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ میں تیرے ہاتھ سے بیعت نہیں کرنی میں اگر بیعت کی تھی تو یزید رات میرا معاملہ ہے میں تیرے ہاتھ سے بیعت نہیں کرنی کیوں حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ سے میں بیعت نہ کر سکتا کیوں تو میرے برابری دا تو میرے برابری دا میری برابری وچ او ہوندا میری برابری وچ او ہوندا لہذا میرا اوتا معاملہ میں حل کر جس دن 10 محرم الحرام اس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ خطبہ دیتا کہ کوفیوں یہ سن لیو کہ تسی میں سارے بلایا تسی میں سارے بلایا تھوڑے بلان دے نال میں اتنے آیا میں اتنے آیا ایک بندے کا نام لے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پکار کے خط بھی کھا انہوں نے دسیا فلاں وہ لشکر میں موجود ہے جڑے خط لکھن والے لشکر کے موجود ہے فلاں بندہ تو آ من خط لکھیا تو آ من خط لکھیا تو آ من خط لکھیا آج تسی میرے مخالف ہوئے آج میرے مخالف ہوئے لہذا میں تھوڑے کے رائے شرطہ پہلی شرط تو میں بھی یزید کو بیٹھتے ہو یزید کا تو میرا معاملہ اسی حل کر اگر اس شرط کا نہیں ہو تو دوسری شرط یہ ہے کہ میں اسلامی صراط میں اسلامی صراط تے جاؤں لہذا میں اپنے اسلامی صراط تے چلا جاؤں اور پھر کافرہ نہ لڑتے ہو شہید ہو کافرہ نہ لڑتے ہو شہید تیسری شرط یہ ہے کہ میں واپس ان کو خیالہ یہ ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کو پہنچ گئے پھر بھی ثابت ہے کیوں خط لکھ کے انہیں بلایا خط لکھ کے انہیں بلایا اگر حسین رضی اللہ عنہ صراط تے چل اسلامی صراط تے چلا جاندے پھر بھی انہیں دکھائیں کوئی انہیں نقشہ اگر حسین رضی اللہ عنہ واپس جاندے یا اسلامی صراط تے جاندے یا یزید کو جاندے ساٹھی خیر نہیں کیونکہ خط سارے انہیں پر موجود ہیں خط سارے انہیں پر موجود ہیں اور انہیں آکھیا پہلے تسی بیعت کر لیا عبید دے حق دے پھر تسی کے بیعت انہیں آکھیا نہیں انہیں آکھیا نہیں اسی اتحاد تے نہیں انہیں آکھیا پھر جنگ ہو پھر جنگ پھر اکھیا تسی واقعہ کربلا سنتے رہتے ہو داستان جڑی ہے وہ بڑی دل خراش وہ داستان اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے 8 برا شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ علی اکبر علی اصغر کی عمر 6 مہینے جیسے تو شہید ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اٹھائے وہ چلو بہتر نہ کہ اتنا گلا پہ کرن دیا ہوں میری باری آنا ہوں میری باری آنا ہے باقی سارے شہید ہو میری باری آنا تے شمر جڑا شمر اس آخیا کوئی یہ جا بندہ آوے نا جتا نشانہ صحیح ہو تے
یہ جڑا اس ہاتھ میں بچہ اٹھایا شہید شمر کو بندہ پہنچیا اس تیر کا نشان لایا جس وقت اس نشانہ لایا نا وہ جھج کو بات اس نشانہ لایا پھر وہ جھج بات نشانہ لے پھر وہ جھج شمر آخیا میں تو میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتا اس وقت تو سکیا میں جس وقت کی نشانہ لا رہا تھا نا پیچھے ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہے تو اس میرے کے ہاتھ جوڑے اس میرے کے ہاتھ جوڑے نہ ماری اس وجہ تو میں طرح صاحب اندہ میں نشانہ لا اس نے آج ایک شکلی اور قلب بندے جرا بدبخت بندہ اس نے اس شمر بلا کیا کہ تو نشانہ اس نشانہ لایا اس تیر کا نشانہ لایا جس تیر کے نال شکار کی طرح جس تیر کے نال جنگل کے اندر شکار کرتے ہیں اس تیر کا جس وقت اس نشانہ لایا علی اصغر اب دوجہ ملک اصغر علی اصغر اس وقت شہید ہو گئے حضرت حسین اللہ تعالیٰ کا خون پاک بوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پھینکا اور فرمان لگے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آخری بھی آیا وہ بھی پیش کر دے تو لینے آنے اپنے تھکتا تو میں دینے آنا حضرت حسین اللہ حافظ بھی آلونا کے سامنے ہے ایک بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور بتا ضرور ہم تم کو آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف دے کے وَالْجُوعِ بھوک دے کے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ تھاٹے اموال دے اندر تھاٹے جانوں دے اندر نقصان دے کے بھی اسے آزمانا ہے تھاٹے پھلاں دے اندر نقصان دے کے بھی اسے آزمانا ہے بشر الصابرین اور خوشخبری ہے صبر کرنا پھر بھی حضرت حسین اللہ تعالیٰ صبر کر گئے کوئی روائی بھائی نہیں کی تھی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر کے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں اس لوگ اپنائے ہوئے پھر حضرت حسین اللہ تعالیٰ اپنے علی اصغر کو اندر جا کے چھوٹی کی قبر بنا کے انہوں دفن کرن تو بعد حضرت حسین اللہ تعالیٰ اپنا جنگی لباس پہنے تو بعد شہر بننے کو اور کیا لگے کہ تو شہزادی شہر بننے کو ایران میں محلات چران دی جائے اور تو قریب بان کیا ہے جنہی حضرت حسین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حصہ میں چاہیے قریب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تحفہ دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نکاح کرتا اتنے جو ایک پیدا ہوئے حضرت علی اصغر جڑا ایک چھوٹا شریف حضرت حسین اللہ تعالیٰ اس کو کہہ لگے کہ تو ملاب چرائے نالی میں سننے والے پتنا میں کھڑا کھاؤ نالی میں سننے والے پتنا میں تو پی نالی میں آج تیرا علی اصغر بھی شہید ہو گئی آج تیرا علی اصغر بھی حضرت بندوں کہنے لگی میں اس طرح فکر نہیں ہے کہ میں سونے میں اپنا کھان دیا سونے پین دیا بلکہ میں اس گل سے فخر ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے دی خاتمہ بن گئی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے دی خاتمہ بن گئی کہنے لگی تم جا سکتے ہو تسی اپنے نانے دا دین بچا دیو میں کوئی نہیں میں کچھ نہیں پھر اس کے بعد حضرت حسین اللہ تعالیٰ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن پہنا دا دل کمزور ہو گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے اور محمد اس لڑائی کے اندر پہلے شہید ہو چکے پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں بیٹے انہوں نے کو کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور کہنے لگے کہ باجی آج میں جا رہے لہذا میرا لاج میری ایک حکم لاج حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ خیمے دے اندروں
بار آواز نہیں آنی چاہیے، بار آواز نہیں آنی چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کہنے لگی تسی اپنے نانے دا دین کربلا دے میدان کے اندر بچاؤ، میں نانے دا دین اس خیمے کے اندر بچاؤں، میں نانے دا دین اس خیمے کے اندر بچاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور ایک بار نہیں نکلے بلکہ پھلار کے لیے آؤ میرے سامنے۔ تین دن کا بندہ پیاسا، تین دن کا بندہ پیاسا گھوڑے تا نکلا اور جس صاف منہ کرتا ہے ساری صاف نو اگر نہیں جاتا، ساری صاف نو اگر نہیں، جس میں حملہ کرتا، جس میں حملہ کرتا سارا رگا کٹی جاندہ، کٹی جاندہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خون، نبی دا خون طاقتور بھی، نبی دا خون طاقتور بھی۔ میرا واقعہ یاد آ گیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اندر ہوتا ہے کہ نبی دی جیڑی طاقت ہوتی ہے وہ 10 بندے دی، وہ 10 بندے دے 40 بندے دی طاقت کے برابر، 40 بندے دے طاقت کے برابر۔ اس کی بنسبت نال حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، لہذا اس خون کے اندر بھی طاقت ہے۔ لہذا شمر کہنے لگا کہ سارے اکٹھی ہو گئے، جیسے حملہ کرنے لگا پوچھا آگے روکتا، پوچھا ٹائم کی کیا لگے ٹائم کیوں ہے؟ تو حضرت حسین اللہ اور شمر اور کہنے لگی کہ زور تک اگر پہلے سجدہ کیتا کہ وہ تو ایک بندہ آیا اس آگے شہید کیتا، حضرت حسین اللہ تو شہید ہو گئے اور دنیا دس گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیٹ کر کے بچایا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ